بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان کے ایک بڑے معروف اور مشہور شاعر ہیں سیف الدین سیف۔ ان کا خوبصورت شعر ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ہم جب ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو جو ہمارا لہجہ ہوتا ہے، ہماری ٹون ہوتی ہے، ہمارے الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اصل میں ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی معروف حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے 32 دانت گر گئے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہو کر اٹھا، اس نے ایک نجومی کو بلوایا اور اسے کہا کہ یہ خواب میں نے رات کو دیکھا ہے کہ میرے 32 دانت گر گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومی نے اس کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا سارا قبیلہ، آپ کا سارا خاندان کے تمام افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیار ہو جائیں گے۔ بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس کو اٹھوا کے جیل میں ڈلوا دیا اور اسے حکم دیا کہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ پھر ایک اور نجومی کو بلایا اور اسے اپنا خواب سنایا کہ میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے 32 دانت گر گئے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ نجومی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو مبارک ہو، بڑا اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر آپ کے خاندان کے، آپ کے قبیلے کے تمام افراد سے زیادہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت بڑے خوش ہو گئے، اس کو انعام اور اکرام سے نوازا اور بہت سے تحفے تحائف دے کے رخصت کیا۔ اب بات دونوں نے ایک ہی کہی ہے۔ جس نے یہ کہا تھا کہ آپ کے قبیلے کے، آپ کے خاندان کے تمام افراد آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیار ہو جائیں گے، اس کا بھی یہ مطلب تھا کہ آپ کی عمر باقی تمام افراد سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کے بعد کہنے کا انداز درست نہیں تھا۔ بہت سی باتیں جو صحیح ہوتی ہیں ہم غلط انداز بیان کر کے ان سے اپنے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی سخت بات بھی کہیں، ترش بات بھی کہیں، تو ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ الفاظ میٹھے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ الفاظ کی مٹھاس دلائل پر بھاری ہوتی ہے۔ بے شک آپ کے پاس اچھے دلائل ہیں، آپ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ لاجواب کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہے، الفاظ ترش ہیں، الفاظ سخت ہیں، تو سمجھیں کہ آپ ناکام ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس دلائل زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں شیرینی ہے، مٹھاس ہے، الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ سامنے والے کا دل بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمارے رویے کی عکاسی ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی ایک آدمی کے سامنے ایک گلاس اس حال میں رکھیں کہ اس میں آدھا پانی ہو، شربت یا دودھ ہو، اور آدھا وہ خالی ہو، اور اسے پوچھیں اس گلاس کی کیا نوعیت ہے، کیا پوزیشن ہے، اور وہ یہ بتایا کہ آدھا خالی ہے۔ پھر وہی گلاس آپ کسی دوسرے کے آدمی کے سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اس گلاس کی، اور وہ یہ بتایا کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ تو ان دونوں کی نفسیات میں بڑا فرق ہے، دونوں کی سوچ میں، اپروچ میں بڑا فرق ہے۔ یعنی جس نے دیکھا کہ یہ آدھا خالی ہے، اس کی نظر خالی پر پڑی، اور جس نے دیکھا کہ آدھا بھرا ہوا ہے، اس کی نظر بھرے ہوئے پر پڑی۔ تو ہمارے اپنی نظر کو پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے نہیں ہوتی، ہماری آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، ہم دیکھتے کچھ ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پر پھر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہم جلد بازی کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں، ہم گلاس کا خالی سا دیکھتے ہیں، اور پھر ہم ترش روئی سے کام لیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام افراد تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیار ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے رویے میں اور اپنے الفاظ میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارا رویہ اور ہمارے الفاظ کا انتخاب یہ اصل میں ہماری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، اور انہی دو چیزوں سے، یعنی آپ کی سائیکی کیا ہے، آپ کی چیزوں کو کس انداز نظر سے دیکھتے ہیں، کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس انداز سے دیکھتے ہیں، آپ کے کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے نیگیٹو ہیں، اور پھر اس کو بیان کیسے کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اور کسی بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ پازیٹیو رہیے، یعنی گلاس کا بھرا ہوا ایسا دیکھیے۔ اور اس میں ایک بڑی معروف بات ہے جو بچے کو پتہ ہے کہ طائف کے میدان میں جب نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے اور آپ لہولہان ہو کر ایک وادی میں تشریف لائے، اور وہ فرشتے حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں حکم دیجیے، ہم اس بستی کو تباہ فرما دیں، یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیں، وغیرہ وغیرہ، وہ سب بات سنیے، لیکن آپ پازیٹیوٹی دیکھیے، آپ مثبت انداز فکر دیکھیے، کیسے تعمیر ہو رہی ہے کریکٹر کی، کیسے امت کے کردار کی، کیسے امت کے کردار کی تشکیل ہو رہی ہے۔
اور کیا سبق دیا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ اور میں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے تو کتنی پازیٹیوٹی ہے، کتنا مثبت انداز فکر ہے، یعنی ان کو سزا نہ دی جائے، انہیں رہنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کپل آپس میں میرج کریں، شادیاں کریں، اور ان سے پیدا ہونے والے بچے ممکن ہے کہ مسلمان ہوں، تو کس حد تک مثبت انداز فکر ہے۔ ہمارا مذہب میں یہ کہتا ہے کہ مثبت انداز فکر، مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کے الفاظ اور آپ کا طریقہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی گفتگو میں مٹھاس نہیں ہے، شیرینی نہیں ہے، آپ کی گفتگو آپ یوں کہہ لیں کہ کرخت ہے، اور آپ کی گفتگو یوں کہہ لیجیے کہ اگلے بندے کے دل پہ چوٹ مارتی ہے، تو پھر آپ کے دلائل بیکار ہیں، بالکل بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں۔ دلائل بے شک ناقص ہیں، لیکن آپ کے الفاظ میٹھے ہیں، خوبصورت ہیں، لہجے میں آپ کے شیرینی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ ہار نہیں پائیں گے، آپ جیتیں گے، ہر حال میں جیتیں گے انشاءاللہ۔ بات یاد رکھیے گا، گفتگو کرتے ہوئے دو باتوں کا دھیان رکھیں، مثبت انداز فکر اختیار کریں اور الفاظ کا انتخاب بڑی خوبصورتی سے کریں۔